السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات ناظرین و سامعین، آج میں بہت ہی کم وقت میں مختصر طور پر آپ لوگوں کو احادیث مبارکہ سے یہ بات ثابت کہ فرض نماز کے بعد جو ہم وظیفے مسنون دعائیں پڑھتے ہیں ان کا ثبوت کس طریقے سے ہے اور ہمیں کیا مانگنی چاہیے، اس کے سلسلے میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ بہت ہی کم وقت میں میرے ناظرین و سامعین، نماز کے بعد، فرض نماز کے بعد کوئی صاحب اس طریقے سے سر پر ہاتھ رکھ کر جو پڑھتا ہے، کوئی سر کے نیچے ہاتھ رکھ کر پڑھتے ہیں، اور بہت سارے بھائی بہن یہ پوچھتے ہیں کہ یہ فرض نماز کے بعد مسنون وظیفے ہیں کیا مانگنی چاہیے، کون سی ہیں، کیا پڑھنی چاہیے۔ تو آج میں اسی مسنون دعائیں جو احادیث مبارکہ سے ثابت ہیں اسے بلا تاخیر بہت ہی کم وقت میں بتانے جا رہا ہوں۔ یہ ساری دعائیں آپ ہر فرض نماز کے بعد پڑھنا چاہتے ہیں تو پڑھ سکتے ہیں، ویسے کئی دعائیں اور بھی ہیں، جتنا چاہیں وقت کے مطابق پڑھنے کی یہ آپ کے اختیار ہے۔ بہرحال جو جتنا زیادہ پڑھنا چاہے گا وہ اتنا ہی ثواب کا مستحق ہوگا، ہر نماز کے بعد کا وظیفہ۔ تو سنیے، جب ہم سلام پھیریں تو کہیں اللہ اکبر، اور تین مرتبہ جب ہم سلام پھیریں تو اللہ اکبر کیا کہیں، ہمیں کہنی ہے، اور استغفر اللہ بھی پڑھتے ہیں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے ہیں، اللہ اکبر اور 3 مرتبہ استغفر اللہ ہم پڑھتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سے جو وظیفے ہیں، دعائیہ کلمات ہیں جو ہم پڑھتے ہیں، یہ تو کئی طریقے کی باتیں ہیں۔ اس کے بعد کہیں اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ جب ہم سلام پھیرے تو کہیں اللہ اکبر اور 3 مرتبہ استغفار اور استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ ہمیں پڑھنی چاہیے۔ اور بعض تو 132 مرتبہ استغفار پڑھتے ہیں۔ طرح طرح کی روایتوں کے اندر باتیں آتی ہیں، کئی بہت سے مسنون دعائیں ہیں تو ہمیں کرنی چاہیے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، اس کا میننگ اور ترجمہ یہ ہے، میں اللہ سے بخشش طلب کرتا ہوں، یا اللہ تو ہی سلامتی والا ہے اور تیری ہی طرف سے تو سلامتی ہے، اور تو بابرکت ہے، اے بزرگی اور عزت والے، یہ اس کا ترجمہ اور میننگ ہوا۔ اس کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر، جس کو ہم اور آپ تسبیح فاطمی کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ یہ واقعہ ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کام کرنے والے کے بارے میں پوچھیں اور عرض کیں اور سوال کی، اس طریقے کی روایت میں آتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا تعلیم اور تربیت کے نظریے سے کہ اس طریقے سے تم کرا کرو، اس سے زیادہ جو ہے فائدے کا حامل ہے یہ کلمات۔ تو یہ چیزیں ہیں، میں بہت ہی مختصر میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس کے بعد کیا کریں گے آپ، اللہ سلام پھرنے کے بعد اللہ اکبر اور 3 مرتبہ استغفار اور استغفر اللہ پڑھیں گے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ 3 مرتبہ پڑھیں گے آپ۔ بعض تو اللہ اکبر پڑھتے ہیں، بعض سبحان اللہ کرتے ہیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب پر 3 مرتبہ پڑھتے ہیں۔ اس طریقے کا معمول کئی طرح کی روایتیں ہیں۔ اس کے بعد پڑھیں، اور اس کے بعد اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام پڑھیں۔ یہ پڑھنے کے بعد آپ کو کیا کرنی ہے کہ اس کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ اور 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر، جس کو ہم تسبیح فاطمی کے نام سے جانتے ہیں، اسے پڑھیں۔ اور اگر آپ چاہیں تو اس کلمات کے پڑھنے کے بعد یا اس کے علاوہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، اور اس کے لیے جو ہے آپ دعائیہ جملہ اور بھی کتابوں کے اندر ہے، حدیث پاک سے ثابت ہے۔ تو فرمایا گیا کہ اس کلمات، اس سلامتی اور
استغفار اور لا حول بھرے کلمات کے ساتھ آپ دعا کریں اور پڑھا کریں، اور اس کے بعد اسے پورا کریں۔ اور بھی بہت سی حدیثیں کہ اور ایک حدیث کے اندر بھی یہ بات ثابت ہے، وہ یہ کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اس کو بھی پڑھیں۔ یہ بھی پڑھنے کا جو ہے ایک وظیفہ ہے، اور یہ 100 مرتبہ پڑھا کریں، اس طریقے کا بھی ہے۔ سلامتی اور مغفرت کے لیے دعا ہے، اور اسے بھی بڑھا دیں تو اور اچھی بات ہے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اس کا ترجمہ ہے اللہ کے علاوہ، اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے بادشاہت ہے اور اسی کے لیے تمام تعریفات ہیں، اور وہ ہر چیز پر قادر، وہ علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ میرے ناظرین، اس طریقے کی دعا کریں، یہ حدیث پاک سے اس کا ثبوت ہے، اور یہ حدیث پاک سے ثبوت ہے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عملی زندگی رہی ہے، صحابہ کرام کی بھی عملی زندگی رہی ہے۔ میرے ناظرین اور سامعین، بہت ہی کم وقت میں ہم نے یہ اس طریقے سے فرض نماز کے بعد جو دعا پڑھنی ہے، تسبیحات پڑھنی ہیں، جو حدیث مبارکہ سے جس کا ثبوت ملتا ہے، ہم نے عرض کر دی۔ میرے ناظرین، چلتے چلتے میں بتا دوں کہ الہدایہ اسلامک یوٹیوب چینل یہ آپ کی خدمت میں بارہا اسلامی تہذیبی معاشرتی چیزوں کو آپ تک پہنچاتا آ رہا ہے۔ اگر آپ اس چینل کے نئے ساتھی ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ آپ اسے سبسکرائب کریں، سبسکرائب نہیں کیے ہوں گے تو، اور اپنے احباب تک اس دعائیہ جملے اور کلمات کو ارسال کریں، بھیجیں، تاکہ وہ بھی آپ اس کلمات سے مستفیض ہوں، فائدہ حاصل کریں، اور اس بندہ ناچیز کے ساتھ آپ بھی ثواب کے برابر کے مستحق ہوں۔ مجھے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔